ارے بیٹا، آج رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، اب شیطان قید ہو چکا ہے۔ جی دادا جان، ہم سب خوب عبادت کریں گے اور روزہ رکھ کر ہم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ یہ کیا، رمضان آ گیا اور میں قید کیوں نہیں ہوا؟ لگتا تو مجھے ماجرا کوئی اور ہے۔ احمد، تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ بھوک لگی ہوگی، جھوٹ بول دو اور روزہ توڑ دو۔ روزہ تو ہمیں صبر سکھاتا ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، میں جھوٹ نہیں بول سکتا آپ کے دھوکے میں آ کر۔ فاطمہ، تمہارے دوست نے تمہیں برا بلا کہہ دیا تھا، تمہیں اسے بدلہ لینا چاہیے۔ دادا جان بولتا ہے کہ رمضان المبارک معافی اور محبت کا مہینہ ہے، میں بھی اسے معاف کرتی ہوں۔ اے بڈھے، روزہ توڑو ورنہ آپ بیمار پڑ جاؤ گے۔ اتنا بوڑھا ہو کر پھر بھی تم روزہ رکھتے ہو۔ روزہ توڑ دو، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ نئے شیطان نئے، اسلام کی 5 ارکان ہیں، ان میں سے اہم رکن روزہ بھی ہے۔ اگر میں نے اسے توڑ دیا تو میں کہاں کا مسلمان؟ ارے یار، میں نے بہت کوشش کیا لیکن ابھی تک ایک بھی شخص نے میری بات مانی ہی نہیں۔ لگتا ہے اسی لیے میں قید نہیں ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ لوگ سدھر گیا ہے۔ خیر، یہ تو رمضان ہے، رمضان کے بعد آپ لوگوں کو دیکھ لوں گا، ابھی صبر کر لو۔ ارے بیٹا، میرے بات اور سے سن لو، شیطان ہمیں بہکانے کا بہت کوشش کرے گا۔ اگر ہماری ایمان مضبوط ہو تو شیطان کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے میں تو آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ گلیوں میں کھیلنا کودنا بند کرو۔ آپ کے شور کی وجہ سے آپ کی پڑوسیوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور آپ کے پڑوسیوں کو جب نقصان پہنچے گا تو شیطان بہت خوش ہو جائے گا۔ تو اسی لیے میرے بات مان لو، گھر میں بیٹھو یا پھر مسجد میں ذکر اذکار اور تلاوت رکھو، اور تلاوت پر یقین رکھ کے لوگوں کو بھی ترغیب دے دو۔ اسی طرح یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آتی ہے تو اسے سبسکرائب کرو۔